الرحمن الرحیم تتجافى جنوبهم عن المضاجع إلى آخره قد صدقت يا رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وأجسادنا وأرواحنا وتسكين قلوبنا وتطهير صدورنا وقرة عيوننا وتدريك بيوتنا علانا وأولانا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وأولياء أمته وعلماء ملته إلى آخر الآية. سچ کہوں مجھ کو یہ عنوان برا لگتا ہے، سچ کہوں مجھ کو یہ عنوان برا لگتا ہے، ظلم سہتا ہوا انسان برا لگتا ہے. سچ کہوں مجھ کو یہ عنوان برا لگتا ہے اور ظلم سہتا ہوا انسان برا لگتا ہے. کس قدر مصروف ہو گئی یہ دنیا اپنی، ایک دن ٹھہرے تو مہمان برا لگتا. بیٹوں بیٹیوں کو بوڑھے ماں باپ کا فرمان برا لگتا. میرے اللہ میری نسلوں کو ذلت سے نکال کہ ہاتھ پھیلائے ہوئے انسان برا لگتا. اور اے میرے خدا مجھے حسن دے نہ جمال دے، مجھے بس تو اتنا کمال دے کہ مجھے اپنی راہ میں ڈال دے کہ زمانہ میری مثال دے. مجھے مال و زر کی ہوس نہ ہو، مجھے مال و زر کی ہوس نہ ہو، مجھے بس تو رزق حلال دے. مجھے محنتوں کا صلہ ملے، تیری رحمتوں کا نزول ہو، سبھی خوف دل سے نکال دے. مجھے حسن دے نہ جمال دے، بس اپنی راہ میں ڈال دے کہ زمانہ میری مثال، زمانہ میری مثال. یہاں والے احباب اگر یہاں کر بیٹھ جائے تو گفتگو کرنے میں آسانی ہو جائے گی. میں آپ تمام کے چہرے دیکھنا چاہتا ہوں. آج کی یہ بابرکت محفل جو یقیناً برکتوں کا باعث ہے، جنہوں نے بڑے اہتمام کے ساتھ سجائی ہے اور کھلی آنکھوں سے یہ اہتمام نظر بھی آ رہا ہے. یہ اتنا اہتمام کرنا، یہ اتنی محبتیں بکھیرنا، ایک ایک کو میسج کرنا، کال کرنا، دعوت دینا، بلانا، یہ کیوں ہے؟ کیوں ہے ایسے؟ آخر کس کا ذکر ہے کہ جس کے خاطر ہم اپنی مصروفیات چھوڑ کے آ کر یہاں بیٹھ گئے؟ وہ کس کا ذکر اور کس کی محفل ہے؟ اور ایسی کون سی عظمت اس میں چاند لگے ہیں کہ ہم اپنا کرکٹ میچ بھی چھوڑے اور ہم یہاں کر بیٹھ گئے؟ وہ کون سی محفل کا اہتمام ہے کہ جس کے لیے پب جی بھی چھوڑا جائے اور ہم یہاں کر بیٹھ جائیں؟ سوشل میڈیا فیس بک چھوڑی جائے اور وہ راڈ گیم بھی چھوڑ کر یہاں آ کر بیٹھ جائیں؟ یہ کون سی محفل ہے بھائی؟ تو اس محفل کی عظمت کا جواب پھر کسی اور نے نہیں دیا، یہ جواب تو پھر حضور علیہ السلام کے زمانے میں گیا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا جب اللہ کسی سے محبت فرماتا ہے تو پھر محبت کرنے کا انداز یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت فرشتوں کو اپنے پاس بلا لیتا ہے، اور ان فرشتوں میں سے جو فرشتوں کا سردار حضرت جبریل امی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بلاتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جبریل میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس بندے سے محبت کرو، تم بھی اس بندے سے محبت. مالک تو اس بندے سے محبت کرتا ہے، میں بھی اس بندے سے محبت کرتا ہوں، اب کیا کریں؟ کہا نہ صرف اتنا نہیں، آسمانوں میں نکل جاؤ اور سب فرشتوں میں اعلان کر دو کہ رب اس بندے سے محبت کرتا ہے، آسمان والوں تم بھی اس سے محبت کرو. مالک آسمان نے بھی اعلان کر دیا، فرشتے بھی محبت کرتے ہیں، آسمان والے بھی محبت کرتے ہیں. اے رب تو رب ہو کے تو بھی اس بندے سے محبت کرتا ہے، اب کیا کریں؟ کہا نہیں نہیں،
میری محبت تو یاد نہیں، میری محبت کا تقاضا یہ ہے کہ تم زمین میں اتر جاؤ اور زمین والوں میں بھی اعلان کر دو کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ اے رب، ہم نے ایک ولی کی شان کو اگر اس حدیث سے سمجھنا چاہا تو پھر ہمیں تو خوب سمجھ میں آئی ہے۔ سالوں بیت گئے، یہ کون لوگ ہیں کہ جو 11ویں کے دن بھی گزر گئے لیکن 11ویں کی محفل سجائے بیٹھے ہیں؟ تو پھر نگاہ حدیث میں جاتی ہے کہ جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو آسمان میں تو آسمان میں، اللہ زمین والوں کے دلوں میں بھی اس ولی کی محبت کو پیدا فرما دیتا ہے۔ تو پھر دل اور وجدان پکار اٹھتا ہے کہ یہ غوث پاک کی محبت ہے کہ جوان ہو، بچہ ہو، کہ بوڑھا ہو، کہ خواتین ہو، کہ سب ان کے نام پہ آ کر ذکر کی محفل میں جمع ہو جاتے ہیں۔ بولے سبحان اللہ۔ اتنی عظمت والے ولی کا ذکر ہو تو پھر کون آ کر نہیں بیٹھتا؟ اصلاح کے لیے میں ایک حکایت عرض کرنا چاہتا ہوں، پھر اپنے عنوان کی طرف آؤں گا۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک کمال حکایت لکھی، کیونکہ بچے بھی موجود، جوان، بزرگ سبھی موجود ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کی دلچسپی اور آپ کے ذوق کو برقرار رکھتے ہوئے آگے گفتگو کو لے کر چلیں، اور کوئی طویل گفتگو نہیں ہے، کچھ دیر میں نے اور آپ نے بات کرنی ہے۔ امام غزالی نے لکھا، بصرہ ایک شہر ہے اور اس شہر کے ارد گرد میں ایک نوجوان رہتا تھا اور اس کا انداز بڑا عجیب تھا، شرابی کبابی انسان، بدنام زمانہ، لوگ جانتے تھے کرتوت اچھے نہیں ہیں، ہو جاتے ہیں کچھ لوگ بدنام زمانہ، لیکن جو بدنام زمانہ ہوتے ہیں نا، ان کے بھی کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جو صرف رب جانتا ہے اور یہ جانتے ہیں۔ اچھے ان سے آگے نہیں نکل پاتے، لیکن جب یہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو پھر پتہ لگتا ہے کہ یہ اللہ کا کتنا پیارا بندہ تھا۔ بدنام زمانہ بندہ، اس کا انتقال ہو گیا۔ حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ اس کا انتقال ہو گیا، بصرہ شہر کے قریب رہتا تھا۔ اس کا انتقال ہوا تو بجائے یہ کہ کوئی اسے کفن دیتا، ذرا سب مل کے بولیں سبحان اللہ، اور بلند آواز سے بولیں سبحان اللہ۔ آپ سب بیان سننے کے لیے بیٹھے ہیں تو پھر بولیں سبحان اللہ۔ اتنی میں نے جو ابتدا کی ہے نا، یہ اسی وجہ سے کی، اتنی محبت سے جو محفل سجائی ہے۔ اس محفل کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ لنگر کھا کے اٹھ کے چلے جائیں اور میں آؤں اور میں اپنا بیان کر کے چلے جاؤں، یہ ہرگز مقصد نہیں۔ یہ جو اتنا اہتمام کرتے ہیں نا، یہ ایک دن کی محنت نہیں ہوتی، یہ محفل سجانا، یاد رکھیے گا۔ ہر ایک سے ٹائم لینا، یہ ساؤنڈ لگوانا، یہ اسٹیج سجانا، یہ ایک دن کی محنتیں نہیں ہوتی ہیں بھائی، بڑے دن لگتے ہیں اس میں، بڑی محنت لگتی ہے، بڑا دماغ دل کھپانا پڑتا ہے اور جیب سے پیسے نکالنے پڑتے ہیں ذکر کے خاطر محفل سجانے کے لیے۔ پھر بندہ اتنا اہتمام کرتا ہے، یہ کیا کیوں ہے بھائی؟ یہ اس لیے کیا ہے کہ یہ اہل محلہ جمع ہو کر قرآن و حدیث کی انمول باتیں سن لیں، بولے سبحان اللہ۔ اور اگر اہل محلہ آ کر پھر یوں بیٹھ کر آپس میں ہی باتیں کرتے رہیں تو پھر قرآن و حدیث بندہ کس کو سنائے؟ پھر عالم اٹھ کے کیوں نہ چلا جائے؟ تو لہٰذا آخر تک جو بیٹھے ہیں وہ بھی مجھے نظر آ رہے ہیں، بالکل توجہ سے آپ نے بات سنی ہے، ذرا بول لیں سبحان اللہ۔ آپ کی اس توجہ کے صدقے اللہ تعالیٰ اس محفل کی برکتیں مجھے اور آپ کو، ہم سب کو عطا فرمائے۔ وہ نوجوان شرابی کبابی انسان مر گیا، کوئی کندھا دے، کوئی کفن دے، کوئی غسل دے، کرے اہتمام، نہ کوئی کندھا دینے کے لیے تیار، نہ کوئی غسل دینے کے لیے تیار، نہ کوئی کفن دینے کے لیے تیار، بے سر و سامان پڑا ہوا ہے۔ کوئی تو توجہ کرو، اللہ کا بندہ تو ہے، نہیں، جسے تقوی کا ہیضہ ہو جائے پھر اسے تو ہر کوئی گناہگار نظر آتا ہے۔ اس نے کہا ہم کسے دیکھیں، یہ تو بڑا گناہگار تھا، شرابی تھا، کبابی تھا، فلاں گناہ تھا، فلاں تھا، کون اس کی طرف دیکھے؟ تو کوئی اس کی طرف نہیں دیکھ رہا، لیکن اس کی ایک عدد بیوی بھی تھی۔ اس بیوی نے چاہا کہ میں اس کو دفناؤں، تو پتہ چلا کہ بصرہ کے قبرستان میں اسے دفنانے کی بھی اجازت نہیں دی جا رہی۔ ایسا گناہگار اور بدنام زمانہ شخص کہ جس کو بصرہ کے قبرستان میں بھی دفن کرنے کی اجازت نہیں، مسلمانوں کے قبرستان میں۔ اب بیوی کرے تو کرے کیا؟ بیوی نے کرائے پہ چند مزدور لیے، اور ان مزدوروں کو لے کر کہا کہ یہ اس کا جنازہ اٹھاؤ اور کسی پہاڑ کی طرف ہم چلتے ہیں، وہاں دفنا دیتے ہیں۔ مزدور جو کرائے پہ مزدوری لے تو پھر وہ کیوں نہ اٹھائے۔ انہوں نے جنازے کو لیا اور جنازے کو لے کر جانے لگے، اور بصرہ میں ایک پہاڑ کی طرف پہنچے۔ وہ عورت کہتی ہے جب ہم پہاڑ پہ پہنچے نا، تو پہاڑ پہ جیسے ہی ہم نے جنازے کو اٹھا کے کندھوں سے رکھا مزدوروں نے، تو پہاڑ کے درمیان میں سے ایک غار اور ایک گفا میں سے ایک کامل اللہ کا نورانی چہرے والا ولی نکل کے آ گیا۔ ولی آ گیا۔ ولی تو ایسا ولی، اس کے چہرے پہ اللہ کا نور اور ایسا جمال اس کے چہرے سے ٹپک رہا ہو
دیکھتے ہی اس کا چہرہ پتہ دے رہا تھا کہ اللہ کا ولی ہے. کیسے پتہ دے رہا تھا؟ حدیث بتاتی ہے نا کہ ان کے چہرے دیکھو تو اللہ کی یاد آتی ہے. کہا اس کا چہرہ پتہ دے رہا تھا. اور اس نے آتے ہی پتہ کیا کہا؟ پہاڑ سے نکلتے ہی، اس غفا اور غار سے نکلتے ہی کہا، بی بی اگر اجازت ہو تو میں اس کا جنازہ پڑھا دوں. جس کے کفن کو کوئی ہاتھ نہ لگائے، جس کی میت کو کوئی ہاتھ نہ لگائے، کوئی قبر دینے کے لیے تیار نہیں، ایسا اللہ کا کامل ولی پہاڑ سے نکل کر آئے اور کہے بی بی میں اس کا جنازہ پڑھا دوں. بیوی کی آنکھوں میں تو آنسو آ گئے. کہا ضرور آپ پڑھا دیجیے. وہ مزدور سب ماننے لگے. وہ اللہ کا ولی جو غفا سے نکلا تھا وہ جنازہ پڑھانے کے لیے جیسے ہی تکبیر کہنے لگا تو بیوی کہتی ہے میں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بصرہ میں سے لوگ نکل نکل کے جیسے چیونٹیاں آتی ہیں اتنی تیزی سے نکل کے سب باندھنے لگے اور ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے جنازہ ادا کیا. جنازہ ادا ہو گیا بھائی. جنازہ معاملہ عجیب ہے. بیوی نے بصرہ والوں سے پوچھا کفن دینے کے لیے تم تیار نہیں، غسل دینے کے لیے تم تیار نہیں، قبر دینے کے لیے تم تیار نہیں، آخر کیا وجہ تھی؟ تمہیں کس نے بتایا کہ میں اس کے جنازے کو یاد نہیں کر آئی اور تم جنازہ پڑھنے کیوں آ گئے؟ اور وہ بھی اتنی تعداد میں، اپنا کاروبار چھوڑ کے، اپنی مصروفیات چھوڑ کے، اپنا گھر چھوڑ کے، نکل کے چھوڑ کے سب کیسے آ گئے؟ انہوں نے کہا ہم تو کاروبار میں مصروف تھے. یکدم غیبی ندا آئی، جو چاہتا ہے کہ اللہ اس کی مغفرت فرمائے پہاڑ پہ ایک جنازہ ہوا ہے وہاں پہ جا کے شرکت کریں. سبحان اللہ. بیوی کی آنکھوں میں مسلسل آنسو ہے. میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتا ہے. قرآن کہتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. یہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے، اچھائیاں اور خوبیاں بہتر جانتے ہیں. تو پھر بیوی نے اس سے پوچھا اللہ کے ولی سے، کہا یہ لوگ تو پڑھنے کے لیے تیار نہیں تھے، ہم جب پہنچے ہیں تو آپ نکل کے ایسے آئے جیسے آپ انتظار میں بیٹھے تھے کہ کوئی آنے والا ہے. کہا میں تو اپنے رب کی عبادت میں مصروف تھا کہ اللہ کی طرف سے مجھے اشارہ ملا ہمارے ایک پیارے بندے کا جنازہ آ رہا ہے، اس کا جنازہ پڑھا دو. عقل تسلیم نہیں کر رہی ہے ہو کیا رہا ہے. وہاں لوگوں کو صدا آ رہی ہے رب کی طرف سے کہ کوئی اللہ کی رضا چاہتا ہے، اپنی مغفرت چاہتا ہے تو اس کے جنازے میں شرکت کر لے. وہاں اللہ کے ولی کو کہا جا رہا ہے اس کا جنازہ پڑھا دو. یہ اتنا اہتمام اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے اور بظاہر دیکھنے میں تو بندہ بڑا گناہگار ہے، یہ کیا کرم نوازی ہو گئی. پھر کیا تھا؟ پھر وہ بستی والے اور وہ اللہ کا ولی سب کی توجہ اس کی بیوی اور زوجہ کی طرف کہ اب تم بتاؤ کہ اس کا کون سا نیک عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ نے عزت عطا کر دی. کون سا نیک عمل ہے؟ تو بیوی نے کہا انتہائی کوئی شرابی کبابی انسان میرا شوہر شراب کے نشے میں دھت رہتا تھا، نشے میں رہتا تھا، شراب پیتا تھا، بہت گناہگار تھا. لیکن 3 عمل ایسے ہیں، بیوی کہتی 3 عمل ایسے ہیں میرے شوہر کے میں سمجھتی ہوں اس کی وجہ سے اللہ نے اسے یہ مقام عطا کر دیا. اور وہ 3 عمل اگر آج مجھے اور آپ کو اس محفل کے صدقے مل جائیں تو کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے. پورے بصرہ شہر کے ہزاروں لوگ منتظر، وہ اللہ کا ولی جو سالوں سے عبادت کر رہا ہے وہ بھی منتظر. بتاؤ تو صحیح وہ 3 عمل کون سے ہیں؟ کہا اس کے 3 عمل یہ ہیں کہ جب یہ نشے میں آتا تھا اور سوتا تھا، کتنے ہی نشے میں کیوں نہ ہو، لیکن فجر کی نماز باجماعت پڑھتا تھا اور غسل کر کے پاک ہو کے مسجد پہنچ جاتا تھا. اپنے دن کی ابتدا رب کو سجدہ کر کے کرتا تھا. سب نے کہا سبحان اللہ. کہا پھر دوسرا عمل کیا ہے؟ دوسرا عمل یہ ہے کہ ہمارے گھر میں ہر وقت یتیم بچے رہا کرتے تھے، پڑوس کے آس پڑوس کے اہل محلہ کے یتیم بچے رہا کرتے تھے، اور اگر وہ گھر میں نہیں ہوتے تھے اپنے بچوں سے زیادہ فکر ان کی کرتا تھا، ان یتیم بچوں کے لیے پوچھا کرتا تھا، اور اپنے بچوں کے لیے جو لاتا تھا وہ اپنے یتیم محلے کے بچوں کے لیے بھی لاتا تھا. اپنے محلے کے یتیم بچوں سے بہت پیار کرتا تھا. سب نے کہا سبحان اللہ. یتیم بچے جن کے باپ کا سایہ سر سے اڑ جائے، پھر ہم تو کہیں زمین بھی اس کے سر سے اٹھے اور چھت بھی اس کی چھین لو. نہیں، اسے بڑے ناز و پیار سے پالو، ابھی نابالغ ہے، اس کی پراپرٹی ہڑپ جو کرنی ہے اسے پالو، جب بالغ ہو جائے گا پھر اس کے سر سے چھت چھینیں گے، سگنیچر بھی لے لیں گے، اس کا اسٹیٹمنٹ بھی لے لیں گے. یہ ہمارا معاشرہ چل رہا ہے، یہ ہماری روش چل رہی ہے.
سگے خون اور ماموں چاچا آپ دیکھیں معاشرے میں خون کے پیاسے ہو جاتے ہیں. کیا ہوا ہے بھائی؟ ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ اس بچے کے سر سے باپ کا سایہ ہٹ گیا, یہ یتیم ہو گیا ہے. اس کے پیچھے باپ نہیں بولنے والا تو سب اس کی جان کے دشمن بن گئے ہیں. لیکن میرے اور آپ کے نبی کے دین کی تعلیم کیا ہے؟ 11ویں شریف کا پیغام کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کسی نے بھی مسلمان نے اپنے گھر میں یتیم کی پرورش کر لی, یتیم کی کفالت, یتیم کی ذمہ داری لے لی, خرچہ میں اٹھاؤں گا پڑھائی کا, کھانے پینے کا, تو حضور علیہ السلام نے فرمایا سب میری طرف دیکھیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا. آپ گھر پوچھیں, میں گھر پوچھوں, اس دنیا میں سب سے بہترین گھر کون سا ہے؟ کہیں ایک معیار آپ کو نظر آئیں گے, یا یہ والا گھر بہت اچھا ہے یا یہ اچھا ہے, یہ میرا اور آپ کا معیار ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا اس دنیا میں سب سے بہترین گھر وہ ہے کہ جس میں یتیم رہتا ہے اور اس کے ساتھ اچھا سلوک بھی کیا جاتا ہے. اس گناہگار کا گھر بھی سب سے بہترین گھر تھا, اس میں یتیم رہتے تھے. یتیم کو رکھنا کمال نہیں ہے, کفالت کرنا کمال نہیں ہے. فرمائے یتیم رہتا بھی ہے, اس کے ساتھ اچھا سلوک بھی کیا جاتا ہے. ہمارے آس پڑوس میں یتیم ہوتے ہیں, ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا. ہمارے رشتہ داروں میں یتیم ہوتے ہیں, ہم توجہ ہی نہیں دیتے. کیا فضیلت ہے؟ فرمائے یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرو, محبت سے ہاتھ پھیرو, شفقت سے ہاتھ پھیرو. جتنے بال تمہارے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اللہ اتنے گناہوں کو معاف فرما دے گا. کا ایک عمل تو یہ کہ کتنا ہی گناہگار تھا لیکن اپنے دن کی ابتدا رب کو سجدہ کر کے کرتا تھا. اور دوسرا عمل یہ کہ اس کے گھر میں یتیم رہتے تھے, یہ یتیموں کا خیال کرتا تھا. کا تیسرا عمل کیا ہے؟ کا تیسرا عمل یہ ہے کہ سونے سے پہلے اپنے رب کے آگے بستر پہ ہی لیٹے لیٹے رویا کرتا تھا, اور رو کر کہتا تھا اے میرے اللہ تیرا گناہگار بندہ ہوں, تو جہنم کا کون سا نہ جانے کونا بھرے گا مجھ سے, اے اللہ مجھے معاف فرما. اپنے رب سے باتیں کرتا تھا, اپنا محاسبہ کرتا تھا, اپنی احتساب کا معاملہ کرتا تھا. میں سمجھتی ہوں بیوی جو لباس قرآن کہتا ہے اچھائیوں سے واقف اور برائیوں سے واقف, وہ کہتی ہے میں سمجھتی ہوں یہ 3 اچھائیاں ایسی ہیں جس کی وجہ سے اللہ نے ہزاروں لوگ اس کے جنازے میں جمع کر دیے. 3 اچھائیاں, یہ 3 اچھائیاں مجھے اور آپ کو بھی یاد رہ جائیں. دن کی ابتدا نماز سے ہو, اللہ کو سجدہ کر کے ہو, یتیموں کا خیال زندگی میں رکھیں, اور جب سوئیں تو دن بھر جو بھی گناہ کیا, جس کے بھی دل توڑے ہیں, ان سے بھی معافی مانگ لیں اور اللہ سے بھی معافی مانگ لیں, تو اللہ بڑا کرم کر دے گا. لوٹے اس عنوان کی طرف جو میں نے آیت تلاوت کی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تتجافی جنوبہم عن المضاجع. اللہ فرماتے ہیں یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں, یہ جو ایمان والے ہوتے ہیں, یہ جو میرے ولی ہوتے ہیں, ان کی ایک علامت ہے. مالک کیا علامت ہے؟ فرمایا تتجافی جنوبہم عن المضاجع, ان کی کروٹیں ان کے بستروں سے جدا رہتی ہیں, یہ اپنے رب کے حضور سجدے کرتے ہیں. ولیوں کی نشانی اللہ بیان فرما رہا ہے. ان کی نمازیں مدینہ اور بغداد میں ادا نہیں ہوتی کراچی میں رہتے ہوئے. فرمایا کہ ان کی کروٹیں ان کے بستروں سے جدا رہتی ہیں, اور یہ راتوں کو اللہ کو سجدہ کرتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں. اے رب ہم جاننا چاہتے ہیں جن بزرگ اور ولی کے ذکر کی خاطر ہم بیٹھے ہیں, کیا اس آیت کے پیرائے اور تناظر میں وہ بھی نظر آتے ہیں؟ تو خوب نظر آتے ہیں. اٹھائیں غوث پاک کی سیرت. جب غوث پاک کی سیرت کو آپ اٹھا کے پڑھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ غوث پاک کی راتیں کیسے ہیں, بستروں پہ گزری ہیں کہ بستر سے جدا گزری ہیں. قرآن کہتا ہے ولی وہ ہے کہ جس کی بستروں سے اس کی کروٹیں جدا رہتی ہیں. غوث پاک کی سیرت بتاتی ہے کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرماتے ہیں. بڑی آسانی سے آپ نے کہہ دیا سبحان اللہ. ہم تو 3 دن نماز نہ پڑھ پائیں, 3 دن 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں. بستر پہ لیٹ کے انتظار کرتے ہوں گے, وضو کر کے فجر ہو گئی, پھر فجر کی اذان ہوئی, چلیں فجر پڑھ لیں. ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں. وہ پھر دعائیں کرتے تھے, وہ پھر مطالعہ کرتے تھے, وہ پھر دین کا کام کرتے تھے, دین کی خدمت کیا کرتے تھے. یہ اللہ والے تھے, ان کا انداز نرالا تھا. یہ محفل سجی ہوئی, لوگ بیٹھے ہوئے. غوث پاک علیہ رحمہ کی بھی محفل سجتی تھی, محفل سجتی تھی. اور کیا محفل کا انداز ہوتا تھا, ایک وقت میں 70,000 لوگ بیٹھا کرتے تھے, اور ان 70,000 لوگوں پہ بارش برسنا شروع ہو گئی. جب اللہ کسی کو اپنا قرب دیتا ہے, اپنا ولی بناتا ہے, تو پھر اسے اختیار بھی دیتا ہے, اسے اتھارٹی بھی دیتا ہے. بخاری کہتی ہے, بخاری شریف فرمائے ان من عباد اللہ من لو اقسم علی اللہ لا برہ. اللہ جب اپنی قربت عطا کر دیتا ہے نا, پھر اللہ کو کوئی بندہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب وہ اللہ کے نام پہ قسم اٹھا لے, اللہ اس بندے کی قسم کو پورا کر دیا کرتا ہے. بارش ہونے لگی, غوث پاک خطاب فرما رہے ہیں, 70,000 کا مجمع بیٹھا ہوا ہے.
غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بادل کی طرف دیکھ کر صرف ایک جملہ کہا، اور وہ جملہ یہ تھا کہ میں تو لوگوں کو جوڑ رہا ہوں اور تو لوگوں کو توڑ رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں غوث پاک کا جلال میں یہ جملہ کہنا تھا کہ بارش پورے بغداد میں برس رہی تھی، جہاں غوث پاک کی محفل سجتی تھی وہاں نہیں برستی تھی، وہاں نہیں برستی تھی۔ یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے، حدیث سے میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے کہا اور اللہ نے ان کے کہنے کی بات پہ ناز اور پاس رکھا ہے اور اس بات کو پورا کر دیا ہے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی محفل سجی ہوئی ہے، جیسے یہ تمام احباب بیٹھے ہوئے ہیں ویسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، علماء بھی بیٹھے ہیں، مفتیان اکرام بھی بیٹھے ہیں، اللہ کے ولی بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ کوئی عام محفل تو نہ تھی، گناہگار بھی آ کے بیٹھتے تھے، علماء بھی آ کے بیٹھتے تھے اور اللہ کے ولی بھی آ کر بیٹھتے تھے۔ سبحان اللہ، کیا مطلب کیا نظارہ، کیا منظر کیا ہوگا وہ کہ جس وقت غوث پاک کی وہ محفل سجتی ہوگی۔ غوث پاک علیہ الرحمہ کی محفل سجی ہوئی ہے اور 70,000 کا مجمع ہے، 40 علماء کرام موجود ہیں، ڈائری لیے ہوئے ہیں، قلم لیے ہوئے ہیں، نکات نوٹ کر رہے ہیں، ان کے موتی برس رہے ہیں۔ اچانک وہ موتی برسنا بند ہو گئے، آواز بند ہو گئی، خاموشی سب پہ طاری ہو گئی۔ غوث پاک نے خطاب کو چھوڑ دیا اور ہاتھ باندھ کے اس کے سامنے کھڑے ہو گئے، ایک بندے کے سامنے جو سامنے بیٹھا ہو اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے۔ غوث پاک ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، سب غوث پاک کو دیکھ رہے ہیں اور غوث پاک اس بندے کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ کیسا منظر ہے؟ سب غوث پاک کے بیان میں بیٹھے ہوئے بیان سن رہے ہیں، سب کی نظریں غوث پاک پہ اور غوث پاک کی نظریں کسی اور پر چلی گئی ہیں، کسی اور پہ چلی گئی ہیں۔ یہ منظر عجیب ہے، یہ ہو کیا رہا ہے؟ اچانک اس بندے نے کہ جس پہ غوث پاک کی نظر تھی اس نے آنکھیں کھول دی۔ جب اس نے آنکھیں کھولی تو غوث پاک نے کہا میں بتاؤں تم نے کیا دیکھا یا تم ہی بتا دیتے ہو؟ اس نے کہا حضور میں بتاتا ہوں، میری آنکھیں بند ہوئی ہیں اور میری قسمت نے انگڑائی لے لی ہے، مجھے حضور علیہ السلام کی زیارت ہو گئی۔ سبحان اللہ، حضور علیہ السلام کی زیارت ہو گئی۔ لوگوں نے اس اللہ کے ولی کو پکڑ کے پوچھا، کہا تم ایک جملہ بتاؤ ہمیں، ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، ہمارا مسئلہ حل کر دو۔ کہا کیسا مسئلہ؟ کہا مسئلہ یہ ہے کہ زیارت تمہیں ہوئی، آنکھیں تمہاری بند ہوئی، حالت خواب میں تم گئے، تو غوث پاک کو کیسے پتہ لگا کہ تمہیں حضور کی زیارت ہو گئی؟ ایسا ایمان جملہ دیا۔ کہا بات یہ ہے کہ میں جو بند آنکھوں سے دیکھ رہا تھا غوث پاک کو کھلی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شان کا اعلیٰ تو یہ ہے وہ تو کھلی آنکھوں سے نبی کا دیدار کر رہے تھے، اس لیے انہیں معلوم ہو گیا میں کس کی زیارت کر رہا ہوں۔ ایسے ولی کی عظمت اور شان کے لیے ذکر کے لیے بیٹھے تو ان کی برکتیں دامن میں بھی ملتی ہیں، پھر بندے کی پریشانیاں ہوں تو وہ حل ہو جایا کرتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس محفل کی برکتیں تو ایسی حدیث میں آتا ہے کہ اس محفل پہ فرشتے اپنے نورانی پر بچھاتے ہیں، ایک کے اوپر ایک، ایک کے اوپر ایک، ایک کے اوپر ایک۔ اور اس حدیث کو میں یوں سناتا ہوں کہ ایک حدیث میں ہے کہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک کا فاصلہ آپ کو پتہ کتنا ہے؟ 500 سال۔ کتنا؟ آدھا میں کروں گا، آدھا آپ سے کروا لوں گا بیان۔ کتنا؟ ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ 500 سال، اور اس طرح سے آپ 7 آسمان کا فاصلہ لگا لیں۔ ان 7 آسمان کے اوپر اللہ نے عرش کو بنایا، کتنا طویل فاصلہ ہے۔ اور حدیث میں آیا کہ جہاں اللہ کے ذکر کی محفل سجے جائے اور ایسے لوگ آ کر بیٹھ جائیں اور ذکر کے لیے بیٹھ جائیں تو ان ذکر کرنے والوں پر اللہ کے نورانی فرشتے پر رکھنا شروع کر دیتے ہیں، اپنے نورانی پر، اور وہ رکھتے جاتے ہیں، اتنے فرشتے اس محفل پہ آ جاتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو چھونے لگتے ہیں، یہاں تک کہ وہ عرش کو چھونے لگتے ہیں۔ اتنی کثرت سے، اگر واقعی اخلاص سے بندہ محفل سجائے، اہتمام سے بیٹھے، تو اتنی کثرت سے محفلوں میں اللہ کے فرشتے آتے ہیں۔ جب فرشتے آتے تو پھر دلوں کو سکون ملتا ہے، پھر دلوں کے زنگ دھلتے ہیں، پھر جنہوں نے محفل سجائی ان کی بھی مشکل آسان ہو جاتی ہیں، پھر جو محفل میں آ کر بیٹھے ان کی بھی مشکل آسان ہو جاتی ہیں، پھر زندگیاں بدل جاتی ہیں، انقلاب برپا ہو جاتا ہے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک مسئلہ آیا، اور وہ مسئلہ بڑا عجیب و غریب تھا، بڑا نرالا تھا، مجھے تو پڑھ کے مزہ آ گیا۔ علماء کے پاس ایک مسئلہ آیا، وہ مسئلہ یہ تھا کہ ایک شخص نے قسم کھا لی، قسم یہ کھائی کہ میری بیوی کو 3 طلاق ہے، میری بیوی کو 3 طلاق ہے۔ کس صورت میں قسم کھائی اس نے قسم یہ کھائی کہ میں ایسی عبادت کروں کہ اس وقت میں پوری روئے زمین پہ وہ عبادت کوئی اور نہ کر رہا ہو، اگر تو میں ایسی عبادت کروں تو میری بیوی میرے پاس رہے گی،
اور اگر میں ایسی عبادت نہ کر سکا تو میری بیوی کو 3 طلاق. ایسی اس نے قسم کھا لی, ایسی شرط لگا لی. اب جب علماء ہوتے ہیں اور مفتیان کرام ہوتے ہیں جو مسئلے لوگوں کے حل کرتے ہیں تو پھر ان کے پاس تو ہر طرح کا مسئلہ آیا کرتا ہے, ہر طرح کا مسئلہ آتا ہے. اب وہ مسئلہ آ گیا علماء کے پاس, بڑے بڑے وقت کے علماء اس مسئلے میں پریشان, اس مسئلے کا جواب کیا بنے گا. اگر وہ ایسی عبادت نہ کر پایا تو اس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل جائے گی, اسے 3 طلاقیں ہو جائیں گی, اور وہ بیوی کو طلاق دینا نہیں چاہتا, وہ پچھتا رہا ہے, کہہ رہا ہے مجھے کوئی خدا نہ میرا مسئلہ حل کرو, مجھے کوئی ایسی عبادت تو بتاؤ کہ جو میں اس وقت میں کروں تو اس روئے زمین پہ وہ عبادت کوئی نہ کر رہا ہو. علماء بیٹھے ہوئے ہیں, یار یہ درود پڑھیں, پوری روئے زمین پہ اللہ کے سینکڑوں اربوں خربوں بندے, نہ جانے کون اور درود پڑھ رہا ہو. یہ نماز پڑھے, کوئی اور بھی نماز پڑھ رہا ہو, یہ تلاوت کرے, کوئی اور بھی تلاوت کر رہا ہو. کون سی عبادت بتائیں, آپ بھی ذرا اس سوال پہ سوچیں تو صحیح, کون سی عبادت بتائیں کہ جو اس وقت میں اس کا شوہر ہی کر رہا ہو, اس روئے زمین پہ کوئی بھی نہ کر رہا ہو, کوئی بھی نہ کر رہا ہو. اور اگر وہ ایسی عبادت نہیں کر سکتا تو اس کی بیوی اس کے نکاح سے باہر. اب مسئلہ آیا, غوث سمدانی, محبوب سبحانی, شہباز لامکانی, شیخ المشائخ, غوث الاغیاث, الشاہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ. یہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نا, صرف کرامتیں ہی نہیں ہوتی سنانے کے لیے, یہ عالم بھی بہت بڑے ہوتے ہیں, یہ مفتی بھی بہت بڑے ہوتے ہیں, پائے کے عالم ہوتے ہیں. بڑے بڑے علماء پریشان, غوث پاک کی بارگاہ میں مسئلہ آیا, غوث پاک نے چند لمحوں میں جواب ارشاد فرما دیا. بولے سبحان اللہ. کہ بیوی کو نکاح میں رکھنا ہے, طلاق نہیں دینی, اور بچانے کی راہ مل نہیں رہی. کون سی عبادت ہے, صرف آپ وہ عبادت بتا دیں, وہ کون سی عبادت ہے جو روئے زمین پہ صرف میں کروں اور اس وقت میں کوئی نہ کر رہا ہو. انہوں نے کہا بہت آسان سا مسئلہ ہے, کوئی ناممکن ہی نہیں ہے. ناممکنات میں سے نہیں بتایا کہ امپاسبل ہے چیز, کا پاسبل ہے. کا کیا, آپ ذرا بولے نا سبحان اللہ, اور بلند آواز سے بولے سبحان اللہ. اگرچہ یہ ایک علمی مسئلہ ہے لیکن آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. آپ کو سوال سمجھ میں آیا, بولے سبحان اللہ. اس سوال کا جواب غوث پاک علیہ الرحمہ نے یوں, جسے ہم کہتے ہیں یہ چٹکیوں میں حل فرما دیا. غوث پاک علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ وہ حرم میں جائے, حرم میں جائے اور جا کے حرم کو خالی کروائے, اکیلا طواف کر لے. یہ وہ عبادت ہے جو پورے روئے زمین پہ صرف یہ کر رہا ہوگا, کوئی نہیں کر رہا ہوگا, اور کوئی نہیں کر رہا ہوگا. جب غوث پاک علیہ الرحمہ نے یہ مسئلہ بیان فرمایا تو تمام علماء کرام اس وقت صرف یوں بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے تو پھر بھی سبحان اللہ کہتے, وہ تو حیرانگی میں تھے یہ جواب آیا کہاں سے. تو یہ جواب کہیں اور سے نہیں آیا کہ جب بندہ اللہ کی راہ پہ لگتا ہے, دین پہ لگتا ہے, اللہ ولایتیں دیتا ہے, قربتیں دیتا ہے, اور تمام ولیوں کی گردنوں پہ اس کے قدم کو رکھ دیتا ہے, تو پھر اللہ یہ شان عطا کرتا ہے. پھر بڑے بڑے مسئلے جو علماء سے حل لانا ہو وہ غوث پاک علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں حل ہو جاتا ہے. غوث پاک علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں حل ہو جاتا ہے. حضرت سید احمد کبیر رفاعی علیہ الرحمہ ایک اللہ کے بہت بڑے ولی کامل بزرگ, آپ کے ماموں تھے حضرت منصور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, اللہ کے ولی تھے حضرت منصور علیہ الرحمہ. آپ کا وصال ہونے لگا, بیوی نے کہا کہ خلافت بیٹے کو دے دیں. کیا کہا, خلافت. انہوں نے کہا خلافت بیٹے کو نہیں ملے گی, خلافت بیٹے کو, ہاں بیٹے کو نہیں ملے گی. اچھا لگ رہا ہے بھائی ماشاء اللہ. کہا خلافت بیٹے کو نہیں ملے گی, خلافت ملے گی میرے بھانجے کو. کس کو ملے گی, میاں بیوی کی لڑائی ہو تو پھر جیتتا کون ہے, کہ تو سب کو پتا ہے, پھر کون بچ کے جا پائے. بیوی تو پھر بیوی ٹھہری. میرا کوئی سامنا نہیں ہوا, میں ابھی سنگل ہوں, کہیں آپ لوگ سمجھیں تو, لیکن معاملات لوگوں کے مسائل آتے معلوم ہے. اب بیوی کہنے لگی آپ دنیا سے جا رہے ہیں, اگلا بندہ دنیا سے جا رہا ہے, یہ کہہ رہی ہے بس خلافت بیٹے کو دے دو. کہہ رہے ہیں آپ دنیا سے جا رہے ہیں, بیٹے کو خلافت دیتے جائیں. انہوں نے کہا نہیں, اللہ کے ولی تھے نا تو انہیں پتا تھا کہ اہل کیا ہوتا ہے, حقدار کیا ہوتا ہے. کہا خلافت بیٹے کو نہیں ملے گی. کہا پھر کس کو دیں گے. کہا خلافت کا حقدار میرا بھانجا ہے. اور بھانجا کون, جو وقت کا ولی بنا, سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. کہا کیسے, دے دینا بیٹے کو دے دینا. کہا نہیں, بہت ضد کرنے لگی نا زوجہ, بیوی ضد کرنے لگی. تو سید احمد کبیر رفاعی نے کہا چلو ٹھیک ہے, بیٹے کو بھی بلا لو, بھانجے کو بھی بلا لو, سید احمد کبیر رفاعی کو بھی بلا لو اور میرے بیٹے کو بھی بلا لو. کا بلا لیا. یہ جو آج کل حالات چل رہے ہیں نا ہمارے معاشرے میں, یہ اس کی عکاسی کرتے ہوئے میں آپ کو ایک بات دے کے چاہتا ہوں, آپ کو ایک فکر دینا چاہتا ہوں, ایک درد دینا چاہتا ہوں. سید احمد کبیر رفاعی کو بھی بلا لیا اللہ کے ولی نے.
اپنے بھانجے سید احمد کبیر رفاعی کو، بھانجے کو بلا لیا، اپنے بیٹے کو بلا لیا، کہا ایک چھوٹی سی باتوں سے پورا کر دو. کہا کیا کرنا ہے؟ کہا جاؤ کھجور کے پتے توڑ کر لے آؤ. کیا کرو؟ بیٹا بھی چلا گیا، بھانجا بھی چلا گیا. بیٹا جو ہے نا اتنے سارے کھجور کے پتے لے کر آ گیا، اور جو بھانجا تھا نا سید احمد کبیر رفاعی، وہ ایک کھجور کا پتا بھی نہیں لایا، ایک کھجور کا پتا. دونوں آ گئے. اب بیوی پاس ہی کھڑی تھی زوجہ خوش ہونے لگی، کہا فیصلہ ہو گیا. حکم کو کس نے پورا کیا؟ بیٹے نے. کہا خلافت کس کی بنی؟ بیٹے کی. اب انہوں نے مسئلہ حل کرنا تھا. انہوں نے کہا دیکھو، انہوں نے کہا تم تو لے آئے پتے، کھجور کے پتے تم لے آئے. بھانجے سے پوچھا اے سید احمد کبیر رفاعی، تم کھجور کے پتے کیوں نہ لائے؟ تمہیں کیوں نہیں ملے؟ اس سے تو مل گئے. اس نے کہا حضور میں نے کھجور کے جس درخت اور جس پتے کی طرف بھی ہاتھ بڑھایا ہے وہ پتا مجھے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے ملا، تو میں کیسے اسے توڑ سکتا تھا؟ آپ مسکرائے اور بیوی کی طرف دیکھ کر کہا تم ہی بتاؤ خلافت کا حقدار کون ہے؟ اس نے بھی سر تسلیم خم کر دیا، واقعی خلافت کا حقدار آپ کا بھانجا ہے. یہ ہوتے تھے خلافت کے پیمانے، یہ ہوتی تھی ولایتیں. جب اہل کو گدی دی جائے اور صاحبزادہ بنایا جائے اور خلافت دی جائے تو پھر اللہ امن پیدا کر دیتا ہے اور علم پیدا کرتا ہے، اور ایسا علم پھر چلتے ہوئے ایسا علم آتا ہے کہ پھر لوگوں میں علم کا نور منتقل ہونا شروع ہو جاتا ہے. آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ذرا بولنا سبحان اللہ. میرے پاس کتنا وقت بتا دیجیے گا. ایک میں بڑی نایاب بات ہے غوث پاک علیہ رحمہ کی شان سمجھانے کے لیے آپ کو میں اس سے کنیکٹ کروں گا. یہ جو علماء بیانات کرتے ہیں نا، آپ اتنے ذوق سے ماشاءاللہ آخر تک میں دیکھ رہا ہوں بیٹھ کے سن رہے ہیں، یقیناً بات سمجھ میں آ رہی ہے تبھی سن رہے ہیں. اللہ سب کو برکت عطا فرمائے. یہ علماء بیانات کرتے ہیں، مبلغین بیانات کرتے ہیں، جو بھی دین کا کام کرتے ہیں، ان کی شان اور عظمت آپ سمجھیے گا ان کے. اور یہ صرف علماء اور مبلغین کے لیے نہیں ہے، یہ آپ کے لیے بھی ہے، یہ میرے لیے بھی ہے. اللہ ہم سب کو برکت عطا فرمائے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا اے اللہ، جو نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے، جو نیکی کا اور برائی سے، تو اسے کوئی ثواب ملتا ہے؟ بہت سادہ سا سوال ہے. بھائی نماز پڑھنے چلو، نیکی کا حکم دے رہا ہے، بھائی گالی نہیں بکو، بھائی بڑوں سے بدتمیزی نہیں کرو، بھائی کسی کی پیٹھ پیچھے غیبت نہیں کرو، یار خدا کا خوف کرو، کسی کا اسکینڈل بنا کے سوشل میڈیا پہ اس کی عزت کی دھجیاں مت اچھالو، خدا کا خوف کرو یار، کسی کے لیے ایسا عزت کا تماشا نہ لگاؤ. یہ جو منع کر رہا ہے اور یہ جو نیکیوں کا حکم دے رہا ہے، اسے مل کیا رہا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا ہے اللہ کچھ ملتا ہے؟ سبحان اللہ، قربان جائیں کیا جواب آیا. حضرت امام غزالی علیہ رحمہ نے لکھا ہے، اللہ نے فرمایا اے موسیٰ، جو نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے، اللہ ہر لفظ کے بدلے 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے. ہر لفظ کے بدلے 1 سال کی عبادت، 1 سال کی عبادت کا ثواب. کتنی دیر لگتی کسی کو بولنے میں بھائی نماز پڑھنے چلے؟ کوئی گالی بک رہا ہو تو اسے تھوڑا سا پیار سے سمجھانے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ کوئی غیبت کر رہا ہو نا تو ہم تو مزے لیتے ہیں، ہم چسکے لیتے ہیں. کوئی تہمت لگا رہا ہو، کسی پہ الزام لگا رہا ہو تو ہم کہتے ہیں ہاں بی بی آپ بتاؤ، اور وہ والی کا پتہ لگا، اس کے گھر میں پتہ لگا کیا چل رہا ہے، ارے اس کا بھی دیکھو، اس کو بھی دیکھو. یا ہماری ماؤں بہنوں خواتین کا چل رہا ہوتا ہے. اور کچھ مرد بھی اسی مزاج کے ہوتے ہیں، کسی کی بھی برائی مزے سے سنیں گے اور کہیں گے اور نکالو، اور کیا کیا برائیاں سنیں. ہاں تمہیں یہ پتا، مجھے یہ بھی پتا ہے، یہ بھی پتا ہے. تو بھائی جو اگر برائی کر رہا ہے یا آپ کے سامنے تہمت لگا رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، تو آپ اسے 1 لمحے کے لیے ذرا منع کر کے دیکھیں، اور اس نیت سے کہ میں نے صرف 3 جملوں میں منع کرنا ہے، اور اللہ نے ہر لفظ کے بدلے میں میرے نامہ اعمال میں 1 سال کی عبادت کا ثواب ڈال دیا. قیامت کے دن اللہ ایک نیکی کی وجہ سے، صرف 1 نیکی رہ گئی. کتنی؟ 1. یہ منظر کو سمجھیں. آپ سب کی توجہ ہے؟ بولے سبحان اللہ. ابھی اس حدیث کو لے کے، اس بات کو لے کے میں غوث اعظم کی شان کی طرف نہیں آیا، آپ کو سمجھانا ہے مجھے. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ 1 نیکی کم پڑ گئی. قیامت کا منظر ہے، نفس نفسی کا عالم ہے. وہ ماں
جو گیلے پہ سوئے آپ کو سوکھے پہ سلائے، وہ ماں جو اپنے حلق کا لقمہ بھی آپ کو کھلائے، وہ ماں جو زندگی بھر آپ کے لیے قربانیاں دے، وہ ماں باپ جو باس کی 10 باتیں بھی سنے، قربانیاں بھی دے، لیکن جاب چھوڑ کے نہ آئے آپ کے پلنے کے لیے کہ آپ کو کچھ کھلانا بھی تو ہے، جوان بھی تو کرنا ہے، وہ ماں باپ کی قربانیاں، وہ محبت کرنے والے ماں باپ۔ لیکن قیامت کا منظر احادیث میں کچھ بالکل منفرد آیا ہے، فرمایا کہ ایک نیکی، صرف ایک نیکی کم پڑ گئی اور جہنم کا فیصلہ ہو رہا ہے، وہ بندہ مارا مارا پھر رہا ہے، کوئی ایک نیکی دے دو، ایک نیکی۔ منظر لکھا ہے اس کی نظر اس کی ماں پہ پڑ جائے گی، اور جب ماں پہ پڑے گی نا تو وہ بڑھ کے جانے لگے گا کہ میں آج تو میری ماں نہیں ٹکرائے گی، میں ماں سے اپنی ایک نیکی لے لوں۔ جو منظر ہے وہ بڑا دردناک ہے۔ جب بیٹی کو آتا دیکھے گی نا ماں تو ماں نظریں چرا لے گی، ماں نظریں پھیر لے گی، کہیں یہ مجھ سے میری نیکی نہ مانگ لے، آج تو میری جان پہ بنی ہے۔ باپ کے پاس جائے گا کہ باپ بڑی شفقت ہے کہ زندگی بھر ایک نیکی کا سوال ہے، باپ نظریں پھیر لے گا کہ اس کو نیکی نہ دینی پڑ جائے، میری جان پہ بن جائے گی، میرے جہنم کے فیصلے ایک نیکی پہ ہونے۔ وہ بھائی وہ ایک نیکی جس کی آخرت میں قدر ہے اور انسان در در پھرے گا، وہ ایک نیکی دے دو میری کم پڑ رہی ہے۔ اور حدیث میں آ گیا تم کسی کو نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو، ایک ایک لفظ کے بدلے اللہ 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا۔ آج قدر کرنے ہم اپنی سانسوں میں، فرمایا ایک ایک لفظ کے 1 سال کی عبادت کا ثواب۔ اے رب میرا وجدان پکار رہا ہے اور میں جاننا چاہتا ہوں کہ غوث اعظم کی نام اعمال میں اور ان کی شان میں، ان کی عظمت میں، ان کے کردار میں، ان کی زندگی میں، ان کے خطابات میں، ان کے لفظوں میں، ان کی نصیحتوں میں، اے رب تو نے کتنا ثواب جمع کیا ہے۔ تو غوث پاک کی سیرت کو اٹھا کے دیکھیں، ملتا ہے کہ 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، غوث پاک نے مسلسل 40 سال تک خطابات فرمائے ہیں۔ تو ذرا کہ جس شخص نے 40 سال خطاب کیا ہے اس کے نامہ اعمال میں کتنے سال کی نیکیوں کا ثواب ہوگا؟ کتنے سال کی نیکیوں کا ثواب ہوگا کہ جس نے منبر پہ بیٹھ کے 40 سال قرآن و حدیث سنایا ہو، 40 سال لوگوں کی زندگیوں کو بدلا ہو، 40 سال انقلاب برپا کیا ہو، 40 سال لوگوں کے دلوں کی کایا پھیر پلٹا ہو، جس نے 40 سال دین کی خدمت کی ہے اور مسلسل کی ہے، اس کے ہر لفظ کے بدلے میں اللہ نے کتنے نامہ اعمال میں سالوں کی عبادت کا ثواب ڈالا۔ جب اتنا ثواب جس کے نامہ اعمال میں ہو نا، اتنا ثواب جس کے نامہ اعمال میں ہو، تو پھر اللہ وہ شان عطا کرتا ہے کہ پھر یہ ہاتھ اٹھائیں تو ہاتھ بعد میں پھرتے ہیں، رب دعائیں پہلے قبول کر لیتا ہے، وہ شان عطا کرتا ہے اللہ۔ آپ پڑھیں واقعات، حضرت شیخ حماد، میں اپنی گفتگو کو اختتام کر دیتا ہوں۔ شیخ حماد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک آیا شخص نا قافلے والا، اس نے کہا حضرت بزنس ٹرپ پہ مجھے جانا ہے، مجھے جانا ہے، آپ دعا فرما دیں۔ تو شیخ حماد تھے اللہ کے ولی، اور اللہ کے ولی اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں، اللہ اختیار دیتا ہے۔ تو انہوں نے لوح محفوظ پہ اس کی تقدیر کو پڑھا اور پڑھ کے کہا کہ تم جا تو رہے ہو، چلے جاؤ، لیکن ایک پیشن گوئی ہے تمہارے لیے۔ کہا کیا؟ کہا تمہارا قافلہ لوٹ لیا جائے گا، ڈاکوؤں کا حملہ ہوگا، تم قتل کر دیے جاؤ گے، سب سامان لوٹ جائے گا۔ اس نے سر پکڑ لیا، اس نے کہا حضرت یہ کیا بات ہوئی، کرم کر دیں، دعا کر دیں۔ انہوں نے کہا میرا کام تھا بتانا، میں نے تمہیں بتا دیا، اب جاؤ۔ بالکل بزنس ٹرپ ریڈی ہے، ٹکٹس بک ہے، ٹرین کھڑی ہوئی ہے، یہ آج کے دور کی بات کی میں نے، اونٹ کھڑے ہوئے ہیں، سامان لدا ہوا ہے، قافلہ ریڈی ہے، اور وہ بندہ جا رہا ہے۔ اب حضرت نے پیشن گوئی کر دی، اب وہ مایوسی کے ساتھ، کیسے مایوسی کے ساتھ، کھلتا ہوا چہرہ بجھ گیا، جذبات مدھم پڑ گئے اور وہ جانے لگا۔ اور اس کا سامنا پتہ کس سے ہوا؟ اس کا سامنا ہوا شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک سے، غوث پاک سے سامنا ہوا۔ جب غوث پاک علیہ رحمت سے سامنا ہوا تو غوث پاک نے پوچھا کیا ہوا؟ اب غوث پاک کا تو کام ہی بے سہاروں کو سہارا دینا ہے، غموں کو دور کرنا ہے۔ غوث پاک نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا اس طرح سے پیشن گوئی ہو گئی ہے اور میں پریشان ہوں اور میرا بزنس ٹرپ ریڈی ہے، قافلہ ریڈی ہے، مجھے جانا ہے تجارت کے لیے۔ تو غوث پاک علیہ رحمت نے فرمایا کہ تم جانا چاہتے ہو؟ حضرت جانا چاہتا ہوں۔ کہا تم جاؤ، نہ تمہارا قافلہ لوٹا جائے گا، نہ تم قتل کیے جاؤ گے، نہ کوئی مصیبت آئے گی، کوئی مصیبت نہیں آئے گی۔ اس کے نا جیسے جاتی ہوئی جان واپس آ گئی، اس کا چہرہ کھل گیا، اس کی بانچیں کھل گئیں، وہ خوش ہو گیا۔ کہا حضرت بس آپ دعا کریں۔ غوث پاک کی دعائیں لیتا ہوا چلا گیا۔ وہ کہتا ہے میں گیا اور میں جب گیا ہوں اور راستے میں جنگل میں ایک رات ہمیں گزارنی تھی اور درخت کے نیچے ہم نے اپنے سارے اونٹ باندھے اور میں لیٹ گیا اور میں سو گیا۔
وہ کہتا ہے جب میں سویا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے قافلے پر حملہ ہوا، میرے اونٹوں کو کاٹا گیا، میرے سامان کو لوٹا گیا، اور پھر وہ کہتا ہے ایک ڈاکو نے میرے گلے پہ خنجر کو رکھا اور کاٹنے ہی والا تھا میرا گلا کہ میری آنکھ کھل گئی۔ وہ کہتا ہے جیسے ہی میری آنکھ کھلی تو سامان بھی اپنی جگہ پہ تھا، اونٹ بھی اپنی جگہ پہ تھا، سب سکون سے سو رہے تھے۔ کہتا خواب تو بالکل وہی آیا ہے جو شیخ حماد نے بتایا تھا، لیکن یہ کیا ہوا؟ یہ تو خواب آیا، انہوں نے تو حقیقت میں کہا تھا۔ اس کو بات سمجھ میں نہیں آئی، وہ گیا، بزنس کیا، تجارت کی، خوب فائدہ ہوا، واپس آ گیا۔ وہ جب واپس آیا نا تو اس نے خوب تحفے لیے، گفٹس لیے، بہت ایکسپینسو، یونیک قسم کے۔ چلو بھائی شیخ حماد کی بارگاہ میں۔ کس کی بارگاہ میں؟ شیخ حماد، جنہوں نے کہا تھا تم لوٹ لیے جاؤ گے، تم قتل کیے جاؤ گے، تمہارا سامان نہیں بچے گا، تم زندہ نہیں رہو گے۔ وہ جنہوں نے حضرت نے پیشن گوئیاں کی تھی وہ بھی اللہ کے ولی تھے، ان کی بارگاہ میں آ گیا۔ وہ تحفے، وہ تحائف، وہ گفٹ، یہ سارا بندہ کیا ہے؟ کہا کیا ہوا؟ کہا حضرت وہ جو آپ نے فرمایا تھا نا تم لوٹ لیے جاؤ گے، تم قتل کر دیے جاؤ گے، یہ ہو جائے گا، تو وہ میں ہو کے آ گیا اور بڑا فائدہ ہوا ہے، بڑا فائدہ ہوا ہے۔ کہا اچھا کتنا فائدہ ہوا؟ کہا بہت فائدہ ہوا ہے، اس لیے نذرانے لے کر آپ کے لیے آیا۔ کہا مجھے خبر ملی تھی تم گئے ہو، لیکن مجھے یہ بھی خبر ملی تھی تم جاتے ہوئے شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک کی دعائیں ہوئے لیتے گئے ہو۔ کہا پھر؟ انہوں نے کہا یہ بتاؤ کہ ہوا کیا تھا؟ کہا میں گیا اور میں جا رہا تھا کہ غوث پاک سامنے آ گیا اور غوث پاک نے کہا جاؤ جاؤ، نہ تم قتل کیے جاؤ گے، نہ تم لوٹے جاؤ گے، نہ تمہاری جان کو کوئی حملہ ہوگا، تم بالکل صحیح سلامت واپس آ جاؤ گے۔ اتنا سننا تھا کہ شیخ حماد تو جیسے جلال میں آ گئے ہو۔ شیخ حماد نے فرمایا ارے نادان، ارے نادان، ارے نادان، یہ جو تحفے تو میرے پاس لے آیا ان تحفوں کا حقدار میں نہیں۔ کہا پھر کون ہے؟ کہا اس تحفے کا حقدار تو غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی ہے کہ جس نے تہجد کی راتوں میں دعائیں کر کر کے جو تیرے ساتھ حقیقت میں ہونا تھا وہ خواب میں تبدیل کروا دیا۔ جو تیرے ساتھ حقیقت میں ہونا تھا، بالکل ریئل ہونا تھا، وہ خواب میں تبدیل ہوا ہے۔ جو تجھے خواب آیا تھا وہ غوث پاک کی تہجد کی دعاؤں کا صدقہ ہے کہ جو تجھ پہ یہ کرم ہو گیا ہے۔ پھر میں حدیث سنا دوں، بخاری شریف، فرمایا ان من عباد اللہ من لو اقسم علی اللہ لبرہ کما قال علیہ السلام۔ فرمایا اللہ کے بندے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی شانیں بڑی ہوتی ہیں اور وہ ہاتھ اٹھائیں تو پھر اللہ ان کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا، اللہ ان کی قسموں کو، ان کی دعاؤں کو پورا کر دیا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ غوث پاک کی یہ برکتیں، یہ شانیں، یہ عظمتیں ہمیں اپنے دل میں بٹھانے کی اور اسے سمجھنے کی اور آگے مزید سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اتنی کثیر تعداد میں یہ بچے، نوجوان، بزرگ سب موجود ہیں۔ ایک پیغام سمجھ لیجیے اور گفتگو کا اختتام کرتے ہیں۔ پہلے بھی عرض کیا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، ہم نے خطابت کا حصہ بنا لیا، ہم سن کے کہتے ہیں سبحان اللہ اور بس گئے، اور پھر آج کی فجر کا ہمیں نہیں پتا ہوتا۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 15 سال تک ہر رات میں قرآن پاک ختم کیا۔ اسٹیج والوں نے تو بول دیا آپ کی سبحان اللہ کی آواز نہیں آئی۔ اگر میں ابھی کھڑا کر کے پوچھوں کہ آپ نے آخری بار قرآن کب کھولا تھا تو اکثر کے جواب یہ آ جائیں گے کہ یہ رمضان جو گئے بس اسی میں کھلا تھا۔ کچھ خوش نصیب ہوتے ہیں جمعے کو پڑھ لیتے ہیں، اور کچھ خوش نصیب یہی ہوتے ہیں وہ بس رمضان میں ہی کھولتے ہیں، سیزن وائز۔ ہمارا ہر چیز کے سیزن پہ دیکھتے ہیں نا، فوکس ہمارا سیزن ہوتا ہے۔ تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے 15 سال مستقل ہر رات میں قرآن پاک مکمل کیا تھا، ہر روز 1000 نوافل ادا کیا کرتے تھے۔ بھائی اتنی جس نے قربانیاں دی، اتنی جس نے عبادتیں کی، اللہ ایسی شانیں عطا نہیں کرے تو پھر کسے عطا کرے گا؟ اللہ ایسے ہی بندے کو پھر شانیں عطا کرے گا۔ اور پھر ان کے چاہنے والے سے ناروں میں رہ جائیں تو پھر یہ مناسب نہیں ہے، یہ جچتا نہیں ہے۔ پھر جچتا کیا ہے؟ ان کے چاہنے والے عبادت میں بھی آگے ہوں گے، ریاضت میں بھی آگے ہوں گے، درود میں بھی آگے ہوں گے، ذکر میں بھی آگے ہوں گے، محفلوں میں آگے ہوں گے، تو مسجدوں کی صف میں بھی سب سے پہلے کھڑے ہیں۔ بولیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز کی پابندی کی خاص توفیق عطا فرمائے۔ والدین کا ادب کریں، والدین کی دعائیں جتنا ہو سکے زندگی میں سمیٹ لیں، یہ بہت بہت نایاب تحفہ ہے ہمارے گھروں میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے والدین کو دراز بالخیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔